يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما۔ محترم حاضرین اور معزز خواتین، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ روئے زمین پر سب سے عمدہ اور سب سے بہتر علم توحید کی خاطر ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی معرفت، توحید کی معرفت، یہ سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اس درس میں ہم لوگ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دو کتابوں کے بعد الاصول الثلاثہ اور القواعد الاربعہ کے بعد تیسری کتاب کشف الشبہات سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کا درس چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی قدر توحید سے جڑے رہنے اور اسلاف کی معتبر اور مستند کتابوں کے دروس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آج کے مشرکین، شرک کرنے والے جو دلیل دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو پکارتے ہیں یا جن نیک لوگوں کے تعلق سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ وہ اللہ کی طرح تخلیق کے اور اسی طرح سے تدبیر کے مالک ہیں، بلکہ ہم تو انہیں صرف اور صرف اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان مشرکین کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف تھا، ان کے درمیان بھی وہی بات تھی جو آج کے مشرکین کہتے ہیں۔ اور یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی آپ کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 81، اس میں بھی وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ ایسے لوگوں، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، لیکن کہتے کیا ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے پاس۔ تو آج کے زمانے میں بھی یہ لوگ جو وسیلے کے قائل ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ وسیلہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں، یہ واسطے ہیں اور ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، جبکہ یہ باطل ہے، کیونکہ یہی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک کرنا ہے۔ اسی طرح سے کئی آیتیں شارح رحمہ حفظہ اللہ نے، صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ ان میں سے ایک آیت ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14، فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، وہ اسی کے لیے حق کی پکار ہے اللہ رب العالمین کے، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ حق کی پکار یعنی عبادت، صحیح عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین، خالص عبادت یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حق کی پکار کو یعنی خالص دین کو، خالص عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پوجتا ہو، دوسروں کو بھی عبادت کرتا ہو یا اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہو، تو ایسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ ہر اس مخلوق کو شامل ہے جسے اللہ کے سوا پکارا جائے۔ اور پچھلے درس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا تھا، اللہ کے سوا
خواہ فرشتے ہوں، رسول ہوں، نیک لوگ ہوں، بدھ ہوں، یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق، پتھر، اسی طرح سے کوئی جھاڑ، کوئی درخت، ندی، نالے، چاند، سورج، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کی جائے وہ اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا سورۃ الرعد آیت نمبر 14، لا یستجیبون لهم بشیء، یہ لوگ جو پکارتے ہیں ان کی کسی بات کا جواب وہ نہیں دیتے، یعنی جو ان کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز میں ان کی مدد نہیں کر سکتے، خواہ وہ کسی بھی چیز میں مدد کے لیے پکارے، کسی چیز کی قدرت وہ رکھتے ہی نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں الہ کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہے نا، الا للہ الدین الخالص، اسی طرح سے للہ اللہ، اسی طرح سے آیا ہے مثال کے طور پر کہیں پر الہ کا لفظ، ٹھیک ہے، کہیں پر الہ کا لفظ آیا ہے، تو ان تمام چیزوں میں اجعل الالہۃ الہ واحدہ، اس سے پہلے بھی گزرا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی، کیا یہ تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دے رہے ہیں؟ تو الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی کی جمع ہے، اسی کا پلورل ہے آلیہ، جس کا معنی ہوتا ہے، عام طور پر اس کے معنی میں غلطی کرتے ہیں، اس لیے شارح، اس کتاب کے شرح کرنے والے، جو ایکسپلین کرنے والے ہیں صالح الفوزان حفظہ اللہ، وہ اس تعلق سے بڑی باریک بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی طرح سے اس کی تشریح کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ الہ کا معنی رب سمجھ جاتے ہیں، جبکہ رب کا معنی اور الہ کا معنی بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ الہ جو کہا جاتا ہے سب معبودوں کو صرف ایک معبود بنا لیا، گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا؟ خالق ہے، الہ کا معنی رب ہے، الہ کا معنی پیدا کرنے والا، الہ کا معنی بارش برسانے والا، الہ کا معنی اسی طرح سے اولاد دینے والا، ان تمام چیزوں کو الہ کا معنی سمجھتے ہیں، جبکہ الہ کا معنی بالکل اس سے الگ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رب اور الہ کے معنی میں اگر کوئی شخص اس میں غلطی کر جائے تو اپنی عبادت میں بھی غلطی کر جائے گا، وہ اپنی جانکاری میں بھی غلطی کر جائے گا، اور اسی طرح سے وہ اپنی سب سے اہم چیز یعنی عبادت، توحید، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس میں بھی وہ غلطی کر جائے گا۔ لہٰذا ان میں فرق ہے اور اس فرق کو قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رب کا ذکر بھی کئی مقامات پر کیا ہے، اور اسی طرح سے الہ کا لفظ، الہ کا ورڈ جو ہے الہ، اس کا بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیں آپ سورۃ الناس، جو بالکل آخر کی صورتیں ہیں، ان میں سب سے آخری صورت قرآن مجید کی کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ہے نا، فرسٹ سیکنڈ یہ تھرڈ آیت ہے، یہ تین آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم لوگ برابر کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہوں کی، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ رب اور الہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں یہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں رب الناس اور الہ الناس دونوں استعمال ہوا ہے تو دونوں کا فرق ہوگا نا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں دونوں کا کوئی فرق نہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ رب کا معنی وہی ہے جو الہ کا معنی ہے، اور الہ کا معنی وہی ہے جو رب کا معنی ہے، لیکن اگر یہی کہیں ہم نہیں، دونوں کے درمیان کوئی مطلب فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے درمیان کوئی ڈفرینس نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، رب کا معنی بھی خالق، مالک، رازق، مدبر، اور اسی طرح سے الہ کا معنی بھی، تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ہی ورڈ کو بار بار لایا گیا ہے، ایک ہی کانٹیکسٹ میں، ایک ہی سیاق میں، کیا ہے، ایک ہی پانی لاؤ پانی لاؤ، ہم کب کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا ایسا، پانی لاؤ پانی لاؤ، یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے، کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس کے ذریعے سے ہر بلیغ اور فصیح کو، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے علماء کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اس طرح قرآن نہیں لا سکتے۔ کیا اس قرآن کریم میں اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، اس کا معنی ایک ہی نہیں ہے، مقرر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہیں ہاں دونوں کا معنی الگ الگ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہی اس میں مراد ہے۔ تو دیکھیں اکثر مقامات پر قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے تو رب کا لفظ استعمال ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 86 اور 87،
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، کہو ساتوں آسمان کا رب اور عظیم عرش کا رب کون ہے؟ اگر پوچھو ان سے مشرکین سے تو یہی کہیں گے اللہ۔ یہاں پر رب لفظ رب کا استعمال ہے۔ تو رب اور الہ کا کیا مطلب ہوا؟ کہیں پر الہ لفظ ہے، کہیں پر رب مانا ہے۔ تو کہتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق کی پرورش کرے، اپنے رزق کے ذریعے سے ان کی جسمانی تربیت کرے، انہیں خوراک دے، اسی طرح سے ان کے لیے روزی کا اہتمام کرے، فراہم کرے انہیں روزی، اسی طرح سے ان کی روحانی تربیت بھی کرے، یعنی وحی اور نفع بخش علم کے ذریعے سے دلوں کو سوار دیں اور رسول بھیجیں۔ یہ کیا ہے؟ کس کا معنی ہے؟ رب کا معنی ہے، یعنی تخلیق، تمام چیزوں کی تخلیق، تمام چیزوں کی تربیت۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تربیت کرنا۔ تربیت کا معنی پڑھانا ہے نا، اچھی تربیت کرو، اچھے سے پڑھاؤ، اچھے سے دیکھ ریکھ کرو، اچھی کفالت کرو، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اچھی تربیت کرنا۔ اور تربیت کیسی ہوگی؟ جسمانی بھی، اچھی خوراک دے کر کے، اچھے لباس میں زیب تن کر کے، اور روحانی غذا کے ذریعے سے۔ اور روحانی غذا قرآن کریم ہے، رسولوں کو بھیجنا، رسولوں کی تعلیمات، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ رب اس ذات کو کہیں گے جو ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، اس کو کیا کہیں گے؟ رب۔ ٹھیک ہے۔ رب کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کا جو مالک ہے اس کو بھی رب کہتے ہیں، کیونکہ آسمان بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ آسمانوں یا زمین بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ان تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب تدبیریں کرنے والا، کہیں سورج نکال رہا ہے کہیں سے، اور کہیں پہ ڈبا رہا ہے، کبھی آسمان کو بالکل جگمگا رہا ہے ستاروں کے ذریعے سے، کبھی بالکل تاریک اور اندھیرا کر دے رہا ہے، کبھی بارش برساتا ہے اور کبھی آگ برساتا ہے اوپر سے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے نا یہ۔ تو ان تمام چیزوں میں جو تصرف کرنا، کسی کا کوئی اختیار ان چیزوں میں نہیں ہے، اور وہی ہے جو کبھی کسی کو اچھا کر دیتا ہے، کبھی کسی کو بیمار کر دیتا ہے، کبھی کسی کو فساد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کسی اور کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، کبھی کسی کو بیماری دیتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، گرچہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی اللہ رب العالمین کسی کو بالکل زندگی میں کبھی بھی کوئی بیماری نہیں دیتا، ہمیشہ صحت و تندرستی واسطہ ہے۔ کبھی کسی کو اتنا مالدار بناتا ہے کہ اس کی پشتیں بھی کبھی اس کی دولت کو ختم نہیں کر سکتی، اور کبھی اتنا فاقہ کش اور تنگس کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی، دوسروں کی زندگی چھوڑی اپنی زندگی بھی جینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ رب کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ الہ کا معنی اس کے الگ ہے، یہ بہت فرق کرنے والی چیز ہے۔ ان دونوں کو اگر سمجھ گئے نا، رب اور الہ کا معنی، تو انشاءاللہ العزیز شرک کی جو دوسری قسمیں ہیں، یا شرک کی جو قسمیں ہیں جن میں عام طور پر ان دونوں ورڈز کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے وہ شرک کی کسی قسم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود۔ الہ کا معنی معبود ہوتا ہے۔ معبود معنی جس کی عبادت کی جائے۔ ٹھیک ہے، جس کی عبادت کی جائے۔ یہ اصل میں یہ بھی عربی کا لفظ ہے، الہ یا لہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا، اور اسی سے الہ ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ اس کا معنی رب نہیں ہوتا، الہ کا معنی رب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی عبادت کی جا رہی، اگر سورج کی عبادت کی جا رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے معبود۔ چاند کی عبادت ہو رہی تو کہیں گے معبود۔ اسی طرح سے کسی پتھر کی عبادت ہو رہی ہے اس کو بھی کہیں گے معبود، گرچہ وہ غلط معبود ہے۔ اس لیے ہم جب ابھی آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ کوئی معبود نہیں ہے، سمجھے؟ یہ غلط ترجمہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی سچا معبود نہیں، کوئی بھی سچا معبود نہیں، ورنہ معبود تو بہت سارے ہیں، ہر گلی میں معبود ہیں، ہر شہر میں معبود ہیں، ہر ملک میں الگ الگ معبود بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہ، اور اسی کی جمع ہے آلہہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ لفظ جو ہے الہ، یہ کبھی کبھی ولیہ سے، واو لام ہا، یہ بھی اس کا روٹ ورڈ کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے حمزہ الف، حمزہ لام ہا، یا واو لام ہا، دونوں کا روٹ ورڈ بتایا گیا ہے۔ لیکن جب ہم حمزہ یا الف اور لام اور ہا کہیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، اور واو لام اور ہا کو اگر روٹ ورڈ مانیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا۔ تو معبود کا معنی
اگر ہم روٹ ورڈ اس کا الف لام اور ہا سمجھیں تو جس کی عبادت کی جائے، اور اگر ہم واو لام اور ہا سے سمجھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، اور الہ کا معنی کیا ہوگا؟ جس کی عبادت کی جائے یا جس سے محبت کی جائے۔ جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کبھی بھی جبین نیاز ہم کرتے ہیں، پیشانی کو ٹیکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، تو گویا کہ عبادت بھی ہو رہی، دوسری طرف اس سے محبت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مومن بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اسی سے ساری امیدیں رکھتے ہیں، اسی سے خوف کھاتے ہیں، اسی کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ ہے الہ کا مطلب جو ابھی بتایا گیا، دو معنی ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ رب اور الہ کے معنی بالکل الگ ہے، دونوں ڈیفرنٹ ہے، اور یہ دونوں ایک جیسے بالکل نہیں ہے۔ جو کہتا ہے صالح فوزان رحمہ اللہ حفظ اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں وہ غلطی کرتا ہے، جبکہ علماء سلف یہ کہتے ہیں کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ البتہ اگر دونوں ایک ہی جگہ استعمال کیے جائیں، صرف ایک لفظ استعمال کیا جائے، صرف الہ کو مثال کے طور پر صرف ایک لفظ استعمال کیا جائے الہ، تو اس کے اندر رب کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یا اسی طرح سے اگر کہیں اللہ ہمارا رب ہے تو اس کے اندر الہ کا معنی بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں گے رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو اس کے اندر الہ کا معنی بھی پایا جائے گا، یعنی اللہ ہی ہم لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے، اور وہی اس لائق ہے، اس کا مستحق ہے کہ ہم ساری عبادتیں اس کے لیے انجام دیں۔ اور اگر صرف الہ کا معنی کریں، اللہ ہمارا الہ ہے، معبود برحق ہے، تو اس کا معنی ہوگا اللہ ہی ہماری تربیت کرنے والا ہے، اور اللہ ہی رب العالمین ہماری عبادت کا اکیلا مستحق ہے، سمجھے؟ تو جب الگ الگ ذکر کیا جائے، صرف ایک، دونوں میں سے کوئی ایک، تو اس کے اندر دونوں معنی پائے جائیں گے، اور اگر دونوں ایک ہی جگہ استعمال کیے جائیں تو اس کا معنی ہوگا الگ اور اس کا معنی ہوگا الگ، اور دونوں کا معنی ابھی بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے شارح ایکسپلینر کہتے ہیں کہ اب اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، رب اور الہ الگ الگ ذکر کیا جائے، ایک جگہ ذکر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کے کئی مثالیں ہیں، اس کے بعد ایگزامپلس کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ فقیر اور مسکین، فقیر کس کو کہا جاتا ہے، مسکین کو کس کو کہا جاتا ہے؟ کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال دے کر کے انشاءاللہ آج کا درس مکمل کرتے ہیں۔ کوئی بتائے فقیر کا معنی کیا ہے، مسکین کا معنی کیا ہے؟ فقیر کا معنی مانگنے والا، ٹھیک ہے۔ مسکین کا معنی غریب، مسکین کے معنی غریب، ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ اگر فقیر اور مسکین ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ فقیر ہے دے دو، ارے مسکین ہے خیال کرو، بات ایک ہی ہے۔ تو اگر یہ لفظ دونوں صرف فقیر استعمال کیا جائے تب ہر اس آدمی کے لیے جو تنگ دست ہو، جو ضرورت مند ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر استعمال کیا ہے۔ مسکین بھی اسی کو کہیں گے جو ضرورت مند ہو، جو ہمارے تعاون کا، ہماری مدد کا جو مستحق ہے، اس کو کہیں گے۔ لیکن اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں ایک ساتھ بھی ذکر ہے، جہاں پر صدقات و خیرات اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا بتایا گیا مصرف، 8 مصارف بیان کیے گئے نا، 8 جگہ زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کے بعد آگے ہے، تو یہاں پر دونوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو دونوں ایک ہی معنی میں استعمال نہیں کرے گا، جیسا کہ ابھی بتایا، ورنہ کہا جائے گا قرآن میں ایک ہی معنی کے کئی الفاظ استعمال کیے گئے، کیا ضرورت ہے استعمال کرنے کی؟ تو دیکھیے اگر ایک ہی جگہ الگ الگ معنی، وہ دونوں کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے تو ہم اس کے اندر دونوں معنی سمجھتے ہیں۔ اب دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، گرچہ وہ آپ سے مانگ رہا ہو یا نہ مانگ رہا ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یعنی ایک وقت کا، 2 وقت کا کھانے کا بھی اس کے پاس نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ فقیر کہیں گے۔ لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ تو ہے، جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن زیادہ چیزیں نہیں ہیں، جس کے پاس کچھ جیسے ضرورتیں ہیں جو پوری کر سکتا ہے لیکن پوری ضرورت وہ پوری نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر یہاں سے کسی کو جانا ہائی ٹیک سٹی، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ہائی ٹیک سٹی جانا ہے، کرایہ کتنا ہوگا؟ اگر آٹو سے جا رہا ہو تو مثال کے 200 روپئے، ٹھیک ہے۔
تو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو جانے کے لیے اس کو ہم کہیں گے فقیر. جس کے پاس 150 ہو اور 50 روپے کی ضرورت ہو اس کو کہیں گے مسکین. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح سے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, ابھی ڈنر کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کہیں گے ہم فقیر. لیکن ڈنر کے لیے روٹی تو ہے لیکن سالن نہیں ہے تو اس کو کہیں گے مسکین. تو یہ دیکھیں فقیر جو ہوتا ہے وہ مسکین سے خراب حالت میں ہوتا ہے. مسکین تھوڑی سی حالت اس کی صحیح ہوتی ہے, جیسا بتایا نا 150 روپے 150 ہے اس کے پاس لیکن 50 روپے کی ضرورت ہے. تو یہ اس طرح سے, اسی طرح سے اسلام ہے, ایمان ہے, اور اس طرح سے دوسری بھی مثالیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بیان کی جائیں گے. ان مثالوں کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رب اور الہ کے معنی میں جو لوگوں نے گڑبڑ کر دیا ہے, جو کنفیوژن پیدا کر دیا ہے, اور جس کی وجہ سے شرک کی کچھ قسمیں لوگوں کے درمیان عام ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے الہ کا معنی نہیں سمجھا. انہوں نے سمجھ لیا الہ کا معنی یعنی معبود, اور اللہ رب العالمین کہتا ہے دوسرے کو الہ مت بناؤ, کیونکہ بعد میں آئیں گی باتیں. الہ مت بناؤ, گویا کہ کسی کو خالق مت سمجھو, کسی کو مدبر مت سمجھو, کسی کو مالک مت سمجھو, کسی کو تربیت کرنے والا مت سمجھو. اس کی وجہ سے بہت سارے شرک, اسی لیے کشف و شبہات نام رکھا کرے, بہت سارے جو کنفیوژن ہے ان کا سولویشن کیا ہوگا, سولویشن, اور اسی طرح سے ان کا حل کیا ہوگا وہ ایک جاننے کی کوشش کریں گے. تو ان باریک چیزوں کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز شرک کی بہت ساری قسمیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں, جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں کہ شرک ہے یا ہو سکتا ہے شرک, انشاءاللہ العزیز ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ خود بھی یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی شریک ہونے کے لیے ترغیب دلائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اسی طرح سے توحید اور دوسرے علوم کو جاننے اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.